بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد بن عبداللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم قابل احترام عزیز بھائیوں اور بہنوں، پروردگار عالم ہر لمحہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، بس بندوں کی طرف سے دیری ہے کہ کب اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں۔ کبھی دن کے گناہ بندے سے ہو جاتے ہیں تو اللہ رات میں بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں، رات کے گناہ ہو جاتے ہیں تو دن میں قبول کرتے ہیں۔ بندہ جب کبھی گناہ کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اس گناہ کی میں معافی چاہ لوں تو اللہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ پورے ہفتے کے گناہ ہو جائیں تو اللہ جمعہ کے ایک دن مانگتا ہے تو قبول کرتے ہیں۔ کبھی شب برات کے موقع دیتے ہیں تو کبھی شب قدر کا موقع دیتے ہیں، تو کبھی کبھی اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اللہ کی رحمتوں کا جوش میں آتا ہے تو اللہ پورا مہینہ بھی دے دیتے ہیں کہ اے میرے بندوں، اب تم پورے سال کے نہیں پوری زندگی کے گناہوں سے توبہ چاہ لو، میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ شعبان کی آج تقریباً 25 تاریخ آ چکی ہے، 4-5 دن رمضان کے آغاز کے لیے رہ چکے ہیں۔ رمضان کی فضیلت کے سلسلے میں، رمضان کے فضائل، رمضان کے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے ہم سب جانتے ہیں۔ رمضان اسلام کا 9واں مہینہ ہے اسلامی اعتبار سے، اور رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے تھے تو روزے فرض کیے گئے، اور مدینہ منورہ میں جب روزے فرض ہوئے تو بالکل ابتدائی روزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان گزارا وہ غزوہ بدر میں گزارا۔ جنگ کی حالت میں مقابلہ ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہے اور روزے کی حالت میں لڑ رہے ہیں، تو روزہ اس مہینے کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزوں کو فرض کیا تھا۔ وجہ کیا تھی اس کی؟ لعلکم تتقون، تم پر جو روزوں کو فرض کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، اور تقوی کہتے ہیں گناہ سے بچنے کو۔ ہم ذرا غور کریں کہ رمضان میں عبادتیں ہی عبادتیں دی گئی، اور کیسی عبادتیں؟ ایک فرض ادا کریں گے تو 70 فرضوں کا ثواب دیا جائے گا، ایک نفل ادا کریں گے تو ایک فرض کا ثواب دیا جائے گا، ایک صدقہ کریں گے 1 روپیہ تو 70 کے برابر اجر دیا جائے گا۔ ہر عبادت کو 70 گنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دیں گے، ثواب دیں گے۔ نوافل پڑھیں، ذکر کریں، قرآن پڑھیں، درود پڑھیں، صدقہ دیں، خیرات کریں، نمازوں کی کثرت کریں، صلہ رحمی کریں، جو بھی نیکی کریں، بس عبادتوں کی کثرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں بیان فرمائی ہے، اعمال کی کثرت بیان فرمائی ہے۔ لیکن لعلکم تتقون کا جو مطلب ہے، اس روزے کا جو مقصد ہے، وہ عبادات پر کھڑا کرنا نہیں ہے، اصل مقصد ہے گناہوں سے باز رکھنا، گناہوں سے بچنا، کیونکہ عبادت کرنا آسان ہے گناہ کے چھوڑنے کے مقابلے۔ گناہ چھوڑنا انسان کے لیے مشکل ہے کیونکہ وہ اس کی فطرت میں جذب ہو چکا ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ رمضان کے شروع ہونے پر الحمدللہ لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں لوگ مسجدوں کو نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن گناہوں سے کتنے بچ رہے ہیں یہ دیکھنا ہے۔ رمضان میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا لعلکم تعبدون، تاکہ تم زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والے بن جاؤ روزے کی وجہ سے، فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ پھر اتنی عبادتیں جو رمضان کے مہینے میں دی جا رہی ہے کہ بھائی صبح اٹھتے ہیں سحر سے لے کر تو افطار تک، بلکہ سونے تک عبادات ہی عبادات ہے۔ وہاں تو کہیں پر بھی نظر نہیں آتا کہ گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی ایک خاص عمل دیا جا رہا۔ اصل تو روزہ گناہوں سے بچنے کی عادت ہی تو ہے، اور کیا ہے پھر کہ انسان روزہ رہتا ہے تو اس کے اندر تقوی آٹومیٹک پیدا ہو جاتا ہے۔ آٹومیٹک پیدا بھی نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے اندر تقوی ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، اللہ کا ڈر،
لیکن روزے کی وجہ سے وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، انسان کو احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں ہے، ظہر کا وقت ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، بڑی شدت سے اسے پیاس لگ رہی، ہونٹ سوکھ رہے، وضو کرنے کے لیے بیٹھا، گھر میں عورت بیٹھی، مسجد میں مرد بیٹھا، منہ میں پانی لیا کلی کرنے کے لیے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اگر حلق کے نیچے سے ایک قطرہ اتار لے تو اس کی پیاس بجھ جائے گی، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ 11 مہینے تک رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں اللہ سے بغاوت کرنے والا کہہ رہا ہے کہ آج اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اللہ کے دیکھنے کے احساس کو۔ اور رمضان کے روزوں کا مقصد یہ ہے کہ اسی کو پروموٹ کیا جائے، اسی کو امپروو کیا جائے، اس فیلنگز کو کہ انسان اللہ کو دیکھنے کا جیسا رمضان میں استحضار کرتا ہے پوری زندگی میں استحضار کرتا ہے۔ تو اصل مقصد ہے گناہوں سے بچنا۔ جو گناہوں سے بچ گیا اس کا رمضان کامیاب ہو گیا، اس کا رمضان قبول ہو گیا، اس کا روزہ قبول ہو گیا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزے کو ایسے گزارے کہ اس میں کوئی گناہ نہ کرے تو اس کا روزہ اسے جہنم سے بچانے کے لیے ڈھال ہے۔ کب تک؟ جب تک گناہ نہ کرے۔ تو روزہ نام ہے صبح سحر کرنے کا، سحر سے لے کر افطار تک، کھانے سے بچنا، پینے سے بچنا، اگر نکاح ہو جائے تو میاں بیوی ملاقات سے بچنا۔ یہ 3 چیزوں کا نام ہے روزہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو، سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ اللہ نے برکت دی سحری کے کھانے میں، اور سحری کریں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت بھی ادا ہوگی اور سحری کی برکت بھی نظر آئے گی۔ اور سحر کرنے کے بعد جو ایک کام ہے رمضان میں کرنے کا وہ ہے تہجد کا نام، تہجد کی پابندی۔ اللہ نے قرآن مجید میں تہجد پڑھنے والوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، حکم دیا نبی علیہ السلام کو کہ رات کے کچھ حصے میں آپ تہجد کی نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پوری حیات طیبہ میں تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ آپ پر تو فرض تھی، امت پر فرض نہیں ہے، یہ نفل نماز ہے، لیکن اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ جتنا تہجد میں اللہ کے بندہ قریب ہوتا ہے اتنا کسی وقت نہیں ہوتا۔ تو سحر کر لیں، سحر کرنے کے بعد 4 رکعت، 8 رکعت، 12 رکعت، کم سے کم 4 رکعت تو تہجد کی نماز پڑھے۔ ابتدا میں 12 رکعت پڑھے، اگر کسی دن سہولت نہ ہو، طبیعت اکتاتی ہو، جسم ہلکا نہ ہو تو 4 رکعت کم سے کم درجے میں پڑھے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہر رکعت میں جو سجدہ ہے وہ اللہ کے قرب میں عطا کرے گا، اللہ سے قرب ہمارا بڑھے گا۔ تو تہجد کی ادائیگی کا اہتمام، اور تہجد کے وقت میں دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کے موقع پر فرشتے کے ذریعے ندا لگواتے ہیں، ہے کوئی اپنے ضروریات کا پوچھنے والا، میں اس کو پورا کروں۔ رمضان کا مہینہ ہے، سحر کیے ہوئے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، پوری دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور یہ بندہ خدا اور یہ اللہ کی بندی اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر مانگ رہی ہے۔ سوچیے اللہ کو کتنی پسند آئے گی یہ ادا۔ تہجد کی نماز پڑھیں۔ پھر فجر کی نماز، 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض۔ فجر کی 2 رکعت سنت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے فجر کی 2 رکعت سنت۔ سنتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں ہم ان حدیثوں کو، ذرا غور کر کے دیکھیں کہ پوری دنیا میں کیا کیا ہے ہمارے پاس، میرے اپنے اکیلے کے پاس کتنا پیسہ، کتنا بڑا گھر، کتنا بینک بیلنس، کتنی پونجی، کتنی جائیداد، کتنی پراپرٹی، پھر میرے پورے گھر والوں میں، میرے گھر کے بازو والے کا گھر، میرے بستی کے تمام گھر، میرے علاقے کے تمام گھر، میرے شہر کے تمام گھر، پھر میرے اپنے ملک کے تمام گھر، تمام بینکس، تمام خزانے، سونے چاندی کے انبار اور ڈھیر اور کانے، پیٹرول کی، ڈیزل کی، تمام کی تمام کانے، کتنی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی ملکیت ہوگی۔ پھر اس دنیا، اس ملک سے آگے بڑھ کر دنیا کے ان 100 ملک میں کتنی زیادہ پراپرٹیز ہے، وہ ساری کی ساری ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں فجر کی 2 رکعت سنت کو رکھا جائے۔ کوئی اور نہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات جو نہ آج تک کبھی جھوٹ کہی نہ کبھی جھوٹ کہہ سکتی ہے. پوری دنیا غلط کہہ سکتی ہے لیکن نبی کبھی غلط نہیں کہہ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ساری دنیا اور وما فیہا کا جو پلڑا ہے یہ اس 2 رکعت سنت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اب سوچیں آپ 2 رکعت سنت کی کیا اہمیت ہے, پھر فجر فرض کی کیا اہمیت ہوگی. تو 2 رکعت سنت پھر 2 رکعت فرض, اور فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور پھر اشراق کی 2 رکعت پڑھیں گے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے. 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھنے پر, سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھیں گے تو اس کا یہ ثواب ہے. پھر اپنے معمولات میں جو سونے والے ہیں وہ آرام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراق تک بیٹھتے تھے مسجد میں, نہیں نکلتے تھے. تو کم سے کم رمضان کے مہینے میں نماز پڑھنے کے بعد اشراق تک آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ہوتا ہوگا, بہت سے بیٹھ جائیں. 1 گھنٹہ بھی لگے تو غم کی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہوگی. اور رمضان کی اس برکت میں جب ایک عمل کا 70 گنا ثواب دیا جا رہا تو پھر ایک سنت کا بھی 70 گنا اللہ ثواب عطا فرمائیں گے. تو پھر 2 رکعت اشراق کی پڑھیں. پھر جو سونے والے ہیں, جو کام کاج کرنے والے ہیں, آرام کر لیں. اور ان اوقات میں جو نمازیں ہیں تو ظہر کی ہے 4 رکعت سنت 4 رکعت فرض, 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل. عصر کی 4 رکعت سنت 4 رکعت فرض. مغرب کی 3 رکعت فرض 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل. مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کی نفل ہیں جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جو ان 6 رکعتوں کو پڑھے گا اللہ اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. پھر عشاء کی 4 رکعت سنت 4 رکعت فرض 2 رکعت سنت, پھر 3 رکعت وتر تو تراویح کے بعد پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ رمضان کے مہینے میں. رمضان کے علاوہ بغیر جماعت کے 20 رکعت تراویح سنت موقع. تو اس طریقے سے پورا رمضان کا روزہ ہم کو گزارنا ہے ان عبادات کے ساتھ. ان میں جو خاص طور پہ غور کرنے کی بات ہے وہ نمازوں میں جو سنتیں پڑھتے ہیں. عام دنوں میں تو سنتیں نہیں ہوتی لیکن رمضان میں کم از کم کوشش کریں کیونکہ ایک سنت پر ایک فرض کا ثواب مل رہا ہے. فرض کا ثواب کچھ کم ہے, اتنا بڑا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عطا کر رہے ہیں. تو رمضان کی جو سنتیں ہیں ان کو اہتمام سے ادا کریں اور ایک کوشش اس میں اس بات کی کریں کہ جو سنتیں ہیں اور جو نفلیں ہیں ان میں ہم کثرت سے لمبا رکوع کریں, لمبا قیام کریں, لمبا سجدہ کریں. ایک سورت پڑھتے ہیں 3-4 سورتیں پڑھیں ایک رکعت میں. رکوع میں جائیں تو 3 مرتبہ کے بجائے تسبیح کو سبحان ربی العظیم کو 5 مرتبہ 7 مرتبہ 9 مرتبہ پڑھیں. سجدے میں جائیں تو سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ 9 مرتبہ تک پڑھ سکتے ہیں. اس طریقے سے پڑھیں تاکہ لمبا سجدہ, لمبا رکوع, لمبا قیام, ایسا لگے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. بھئی تھوڑے دن کام کاج کو اوپر نیچے کر, 1 مہینے کی بات ہے. یہ گولڈن چانس سے آفر ہے, لمیٹڈ ہے, بہت جلد ختم ہو جائے گا. آج لوگ دیکھتے ہیں نا 1+1 فری, 1+2 فری, 2+1 فری. یہاں رمضان کا آفر کیا چل رہا ہے 1+70 فری. ہے کوئی دینے والا اس دنیا میں ایسا؟ 1 پہ 70 کوئی دے گا؟ کوئی نہیں دے گا میرے بھائیوں. اور جو لوگ آفر لگاتے ہیں وہ سارے کے سارے ڈیمیج یا پھر اولڈ اسٹاک پہ آفر لگاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ڈیمیج نہیں, اولڈ اسٹاک نہیں, بلکہ اپنے بندوں کو روزانہ 5 مرتبہ جس جنت کو اللہ سجاتے ہیں وہ جنت دینے کے لیے یہ آفر لگائے کہ حاصل کرو میرے بندوں, دوڑو اس دوڑ میں, لپکو اس دوڑ میں, بھاگو اس دوڑ میں. تو نمازوں کو اس طریقے سے ادا کریں. اور اس مہینے کی اہم عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اس مہینے میں قرآن کا نزول ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کس کا کتنے قرآن اس مہینے میں ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبرائیل امین کو قرآن سناتے تھے. اتنی بڑی شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بتانے کے لیے ایک حرف پہ عام دنوں میں 10 نیکیاں ملتی ہیں. 10 نیکیاں ایک حرف پہ ملتی ہے. رمضان کے مہینے میں ایک نیکی پر 70 کا اجر بڑھا دیا گیا. تو غور کرے 10 کو 70 سے ہم تقسیم کریں گے تو 700 ہو جائیں گی. ایک حرف پہ 700 نیکیاں ملیں گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحمد میں الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, ہا ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے, دال ایک حرف ہے. صرف الحمد پڑھنے پر ایک ایمان والے کو رمضان میں 3500 نیکیاں مل جاتی ہیں. اب اندازہ لگائیں پوری سورہ فاتحہ پر کتنی نیکیاں ملیں گی, پورے قرآن پر کتنی نیکیاں ملیں گی. اسی لیے بعض اللہ والوں کا حال یہ تھا کہ پورے رمضان میں 61 قرآن تلاوت کیا کرتے تھے. 30 قرآن دن میں, 30 قرآن رات میں, ایک قرآن پوری تراویح میں سنتے تھے.
ایسے اللہ والے گزرے ہیں، اور بعد ایسے ہیں کہ دن بھر میں روزانہ رمضان کے مہینے میں 35 سے 40 پارے قرآن کے پڑھا کرتے تھے۔ یہ تو مردوں کا حال ہے۔ عورتوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ گھر کے کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ تقریباً 17 پارے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ایسے بڑے خزانے میرے اعمال نامے میں جمع ہو رہے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے نہیں بلکہ پورے سال کے روزانہ بغیر پلک جھپکے بھی اتنی محنت کسی کمپنی میں کریں گے تو کوئی ہم کو اتنی تنخواہ دینے والا نہیں ہے جتنی نیکیاں ہمارا رب قرآن کے پڑھنے کو اس مہینے میں دیا کرتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں۔ اس کے لیے آسان شکل یہ ہے کہ 3 قرآن کم سے کم اس مہینے میں پڑھیں۔ کوشش کریں اس بات کی، روزانہ اگر ہم 1 پارہ بھی 3 پارے قرآن مجید کے پڑھیں گے 10 دن میں قرآن ہو جائے گا، 20 دن میں 2 قرآن، 30 دن میں 3 قرآن۔ اور جن لوگوں کو قرآن مجید تھوڑا سا پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، کم سے کم درجے میں 1 قرآن تلاوت کریں، 1 قرآن مجید پورے مہینے میں۔ اس کی آسان شکل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 4 صفحے قرآن مجید کے پڑھیں۔ 4 صفحے پڑھیں گے تو دن بھر میں 20 صفحے ہوں گے، 20 صفحے میں 1 قرآن ہو جاتا ہے، 15 سطر کے قرآن کے اعتبار سے تو 1 پارہ ہو جاتا ہے 20 سطر 20 صفحوں میں، تو روزانہ 1 پارہ 30 دن میں 1 قرآن مکمل ہو جائے گی۔ یہ قرآن مجید ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ اس مہینے میں نکالنا ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں نکالتا بہت بڑا عذاب قرآن مجید اس بارے میں بیان کرتا ہے، حدیثوں میں بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ تو اپنے اپنے مال کے سلسلے میں علماء سے پوچھیں، مسئلہ معلوم کرے زکوٰۃ میرے اوپر فرض ہے یا نہیں۔ لوگ بس اپنے طرف سے مسئلے بتا لے رہے ہیں کہ میرے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے، میں غریب ہوں، میں مستحق ہوں، میں پریشان ہوں۔ ہمارے بولنے سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو پیمانے بتائے ہیں زکوٰۃ کی فرضیت کے، وہ معلوم کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اس مہینے میں صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، نیکی کے کام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں روزہ کھلانے پر بہت بڑا ثواب ہے، اور روزہ کھلانے کا مطلب افطار پارٹی کروانا نہیں ہے، بلکہ ایسا روزہ کھلوانا جس روزے کے کرنے کی وجہ سے فرض ثابت نہ ہو، سنت کی اتباع ہو، ایسا روزہ کھلوانا۔ لوگ روزہ تو کھلوا رہے ہیں لیکن فرض چلی جا رہی ہے، مغرب جا رہی ہے، کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں، سنتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، اور نام و نمود کے لیے کہ میں نے افطاری کرائی، میری افطاری کو کتنے لوگوں نے کتنے کمنٹس دیے اور میری افطاری کی کتنے لوگوں نے لائک کیا۔ یہ نہیں میرے دوستوں، بلکہ افطاری کا مطلب یہ اخلاص کے ساتھ ہم یہ کوشش کریں کہ روزانہ کسی ایک بھائی کی افطاری ہمارے گھر سے چلی جائے، ہمارے افطاری سے کوئی روزہ کھول لے، روزانہ ہمارے گھر سے کسی ایک گھر کو افطاری پہنچ جائے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم افطاری بانٹتے ہی نہیں، بلکہ 8، 10، 15 رمضان گزر جاتا ہے، انتظار کرتے ہیں کہ افطاری کا ڈھیر آئے گا تو پوری بستی میں بانٹیں گے۔ ضروری نہیں ہے، روزانہ ایک گھر کو بانٹے، پورا مہینہ بانٹے۔ ایک دن 100 گھروں کو بانٹنے سے بہتر ہے کہ روزانہ ایک گھر کو ہم افطاری دیں، تاکہ ہماری افطاری سے وہ روزہ کھولیں اور ان کے روزے کا ثواب بھی ہم کو ملے۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں جو کرنے کا کام ہے وہ تراویح کا اہتمام۔ 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور تراویح کی 20 رکعت پڑھنے پر بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ روزانہ پورا قرآن سننا یہ ایک سنت ہے، اور 20 رکعت پڑھ کر روزانہ قرآن سننا ایک سنت یہ ہے کہ پوری تراویح میں قرآن سننا یہ ایک سنت ہے، اور ایک قرآن سننا ایک سنت ہے۔ لوگ ایک قرآن سننے کی سنت تو پوری کر رہے ہیں، لیکن پورا رمضان تراویح پڑھنے کی سنت کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ دونوں سنتیں ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے آخری عشرے میں جو شب قدر آتی ہے، آخری عشرے میں بڑی اہمیت کی عبادت ایک اعتکاف کی ہے، شب قدر کو تلاش کرنے کی ہے۔ غرض اس رمضان کے مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس رمضان کی قدر کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس رمضان میں 4 کاموں کی کثرت کرو۔ ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، دوسرا استغفار کی کثرت کرو، تیسرا جنت کی طلب کرو، چوتھا جہنم سے پناہ چاہو۔ تو اس کو ہم اس طریقے سے لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اس چھوٹا سا جملہ ہے، اسے یاد کر لیں۔ اس میں 4 دعائیں آ گئی، اور اس دعا کا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صبح شام کثرت سے ورد کریں، کثرت سے اہتمام کریں۔ کام کرتے ہوئے بہنیں بھائی لوگ سواری پر جاتے ہوئے ادھر ادھر کہیں پر بھی جائیں، جب زبان ہماری خالی ہو تو اس ذکر سے لگی ہوئی،
تاکہ صبح سے شام تک ہمارا شمار ذاکروں میں ہو جائے، اللہ کو یاد کرنے والوں میں ہو جائے۔ اور اس رمضان سے جو اصل مقصد ہے، ہمیں ابھی سے سوچنا ہے کہ ہم نے کیا ارادہ کیا، کیا تیاری کی، ہم کیا چاہتے ہیں۔ اس رمضان کے آفر سے ہم کوئی فائدہ اٹھانے کی نیت کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں، ہم خود سوچ لیں۔ اگر ہم نیت کرے ہیں تو ہم کو فائدہ ہوگا، نیت نہیں کرے ہیں تو کچھ فائدہ نہیں، ہمارے اوپر ہے۔ ہم اگر چاہیں گے تو اس رمضان میں بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنے کمر کو کس کر دنیا کو مختصر کر کے آخرت کی فکر کر سکتے ہیں۔ اعمال کے کمانے کا مہینہ ہے، دنیا تو سال بھر 11 مہینے کماتے ہیں، اس مہینے میں اعمال کو کمانے کا، نیکیوں کو کمانے کا، اعمال ناموں کو نیکیوں سے بھرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو پوری امت مسلمہ کو ماہ رمضان کی صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کے مہینے کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔